مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور اس کی پریشانی یہ تھی، اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کی معافی کے لیے کیا ہو سکتا ہے، میرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک ان کے دور میں خشک سالی آئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف توجہ کر کے ان کے پاس آ کے عرض کی کہ حضرت دعا فرمائیے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ سب استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تم پہ رحمت کرے گا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میری کھیتی فصل نہیں دے رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی یہی کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ میری اولاد نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ زمین میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، ہمارے لیے پینے کا پانی بھی نہیں ہے اور کھیتوں کو پانی دینے کے لیے بھی نہیں ہے، نہریں خشک ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ حضرت کے شاگردوں نے جو ان موقعوں پہ موجود تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت مختلف لوگوں نے آپ سے مختلف کاموں کی دعا کا کہا، آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ انہیں فرمایا کہ استغفار کرو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب تھا، فرمایا کہ یہ میں نے جو وظیفے انہیں بتائے استغفار کے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائے، بلکہ میں نے تو انہیں قرآنی وظیفہ بتایا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہاری جو پریشانیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اولاد کی وجہ سے کہ اولاد نہ ہو، چاہے وہ کاروبار میں رکاوٹ کی وجہ سے ہو، مال میں تنگی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، میں نے تو وہ قرآنی وظیفہ انہیں بتایا ہے، جس میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے۔ یہ وظیفہ اسے بتا دیا جو گناہ گار تھا، اسے بتا دیا کہ گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہو، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور جس نے یا جن لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، انہیں میں نے استغفار اس لیے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو استغفار کرے گا ان کے لیے میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا۔ اور جس نے یہ کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں انہیں اولاد سے بھی نوازوں گا۔ جنہوں نے کہا کہ ہمیں مال کی تنگی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو میں نے انہیں بھی استغفار اس لیے بتایا کہ استغفار کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال اور دولت سے بھی نوازیں گے اور اولاد کی نعمت سے بھی نوازیں گے۔ اور جنہوں نے کہا ہمارے کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، ہمارے باغات خشک ہو رہے ہیں، انہیں بھی میں نے یہ وظیفہ اس لیے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو استغفار کریں گے میں ان کی کھیتیوں میں بھی برکت ڈال دوں گا اور ان کے باغات کو بھی میں ہرا بھرا کر دوں گا، پھلوں سے بھر دوں گا۔ اور جنہوں نے کہا کہ پانی خشک ہو رہا ہے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نہریں بہا دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو قرآن سے بتائی، جو اللہ نے وظیفہ بتایا تھا کہ استغفار کرو، میں تمہیں یہ چیزیں عطا کر دوں گا۔
اس لیے جس کام کے لیے بھی کوئی آیا میں نے اسے استغفار کا وظیفہ بتایا اللہ کے حکم کے عین مطابق۔ تو ہر شخص کو اپنے مسائل کے لیے استغفار کرنا یہ ضروری ہے۔ جب ہم استغفار کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں کو آسان کرتے رہیں گے۔ جب اتنے سارے کاموں کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ در حقیقت استغفار کہتے کسے ہیں؟ استغفار بندہ اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ اللہ کے آغوش رحمت میں اپنے لیے جگہ مانگتا ہے کہ اللہ میں تو آپ سے دور تھا گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، اے اللہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے آغوش رحمت میں لے لیجئے۔ اور جب بندہ استغفار کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت میں آ جائے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے رستے بھی بن جاتے ہیں، اس کو اللہ نعمتوں سے بھی نواز دیتے ہیں، اس کے باغات بھی پھلتے پھولتے ہیں، اور اس کے لیے رستے بھی اللہ بناتے ہیں، اولاد کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں، کاروبار میں بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ سب کچھ اس کا کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور ایسی نعمتوں سے نوازے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔